مرزا غالب نے فرمایا تھا، جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں ضلع کے دفاتر کی زیارت نصیب ہوتی تو ان پر راہ سلوک کی وہ تمام منزلیں منکشف ہو جاتی جن سے گزر کر قطرے کو گوہر ہونا پڑتا ہے۔ میرے سامنے 6 درخواستوں کا پلندہ پڑا ہے۔ یہ درخواستیں ایدو ولد چینا، قوم جوگی، سابق سکنہ موہن ماجرا تحصیل روپڑ، حال مقیم موزہ روڈو سلطان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ کی ہیں، جو اس نے درجہ بدرجہ فضیلت مآب گورنر پنجاب، عزت مآب وزیر اعلیٰ، عزت مآب وزیر بحالیات، فائنینشل کمشنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے نام بصیغہ رجسٹری ارسال کی تھی۔ ان سب درخواستوں کا مضمون واحد ہے: جناب عالی، بکمال ادب گزارش ہے کہ فدوی ضلع امبالے کا مہاجر ہے۔ موزہ موہن ماجرا تحصیل روپڑ میں فدوی کے پاس 18 گھماؤں اراضی چاہی و بارانی تھی۔ فدوی نے کلیم فارم داخل کیے تھے لیکن کسی وجہ سے خالی واپس آ گئے۔ فدوی نے عذرداری کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک سینٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے مصنع کلیم فارم بھی دیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ موزہ روڈو سلطان تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں فدوی کو 12 گھماؤں متروکہ اراضی عارضی طور پر الاٹ ہوئی تھی۔ فدوی 4 سال سے اس پر قابض ہے اور فصل کاشت برداشت کر رہا ہے۔ فدوی لگان بھی باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہے لیکن اب پٹواری حلقہ بطمع نفسانی یہ زمین کسی اور مہاجر کو الاٹ کر رہا ہے۔ جناب عالی، اگر فدوی کی الاٹمنٹ ٹوٹ گئی تو فدوی کا کنبہ فاقوں سے مر جائے گا۔ دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، فقط کھیتی باڑی پر گزارا ہے، لہٰذا التماس بحضور انور ہے کہ فدوی کا عارضی رقبہ تا تصفیہ عذرداری بحال رکھا جائے تاکہ فدوی اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ فدوی تعزیزت حضور انور کی جان و مال کی دعا دے گا۔ لارڈ صاحب وزیر اعلیٰ، وزیر مہاجرین، فائنینشل کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں یکے بعد دیگرے ڈپٹی کمشنر کے پاس برائے مناسب کارروائی آتی گئیں۔ صدر کا مثل خاں ہر درخواست پر حسب ضابطہ نوٹ لکھتا گیا، بطلب رپورٹ بخدمت جناب افسر مال صاحب مرسل ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے تیز رفتار مشین کی طرح اپنے دستخط ثبت کیے اور درخواستیں بطلب رپورٹ افسر مال سے تحصیلدار، تحصیلدار سے نائب تحصیلدار، نائب تحصیلدار سے گرداور قانون گو اور گرداور قانون گو سے اسی پٹواری کے نام مرسل ہوتی گئیں جو بطمع نفسانی اس الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے کے درپے تھا۔ پٹواری حلقہ نے 6 کی 6 درخواستوں کو جمع کر کے رجسٹر میں نتھی کیا اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد ازراہ فرض شناسی ایدو کو طلب فرمایا۔ ایدو بھائی، اب تم بہت اونچا اڑنے لگے ہو، لو جی کھول کر اڑ لو۔ پٹواری صاحب نے درخواستوں کا پلندہ رجسٹر سے نکال کر ایدو کے منہ پر دے مارا۔ ایدو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لارڈ صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر مہاجرین، فائنینشل کمشنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ساری تجلیاں اس وقت پٹواری صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گئی تھیں۔ اگر ایدو کو تصوف سے کچھ مس ہوتا تو وہ اسی وقت ہمہ اوست کا نعرہ لگا کر معرفت کی بہت سی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔ اب تم یہ درخواستیں جھنگ ملتان یا لاہور لے جاؤ، پٹواری نے عرضیوں کو رجسٹر میں دوبارہ نتھی کرتے ہوئے کہا، اور ان کی بتیاں بنا کر اپنے سالب باپوں کو دے آؤ۔ اگر اس عمل سے ایدو کی الاٹمنٹ بحال رہ سکتی تو وہ بڑی خوشی سے یہ رائے بھی قبول کر لیتا، لیکن پٹواری نے درخواستوں کو نتھی کر کے پھر رجسٹر میں بند کر لیا اور ایدو کو چند جدید طرز کی گالیاں سنا کر گھر جا کر آرام سے سونے کی ہدایت کی۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، ایدو ہر دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفتروں میں جاتا اور وہاں سے گھرگیاں، جھڑکیاں اور دھکے کھا کر واپس آ جاتا۔ کبھی کبھی اسے نہایت پیچیدہ گالیوں کے ساتھ ساتھ کوئی مفید مشورہ بھی مل جاتا تھا، جس کا سلیس اردو میں یہ ترجمہ ہوتا تھا کہ تمہارے کاغذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ہے، تم ہر روز یہاں آ کر دق نہ کرو۔ اسی ہیرا پھیری اور مشوروں کی تلاش میں اس کے برتن اور بیوی کے زیور بھی بک گئے۔ اب بیلوں کی جوڑی کی باری تھی، لیکن پٹواری صاحب نے بروقت فیصلہ کر کے ایدو کو اس افتاد سے بچا لیا۔ پٹواری صاحب نے ایدو کی زمین منسوخ کر کے کسی دوسرے مہاجر کے نام تجویز کر دی اور اس تجویز کے کنفرم ہونے تک ساری درخواستوں کو رجسٹر میں بڑی احتیاط سے ایک طرف نتھی رکھا۔ جب یہ سب منزلیں بخیر و خوبی طے ہو گئیں تو انہوں نے اپنا فرض منصبی انجام دینے کے لیے ایدو کی درخواستوں پر اپنی رپورٹ تحریر فرمائی۔ جناب عالی، سائل مسمی ایدو فضول درخواست ہا دینے کا عادی ہے،
اسے متعدد بار سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح حکام اعلیٰ کا وقت ضائع کرنا درست نہیں، لیکن سائل اپنی عادت سے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی مشتبہ ہے اور اس کا اصلی ذریعہ معاش فرضی گواہیاں دینا ہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی کیونکہ اس کا کلیم فارم خالی واپس آ چکا ہے۔ سائل نے 2 مرتبہ عذرداری بھی کی لیکن بے سود۔ متعدد گواہان کے بیان بھی لیے گئے۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشرقی پنجاب میں کوئی زمین نہ تھی۔ چنانچہ کھیوٹ نمبر 13 مربع نمبر 25 موضع روڈو سلطان میں 12 گھماؤں زمین جس پر سائل کا ناجائز قبضہ تھا اس کے نام سے منسوخ ہو کر مسمی نور بخش کے نام حسب ضابطہ کنفرم ہو چکی ہے۔ مسمی نور بخش ضلع جالندھر کا مہاجر اور سابق سفید پوش ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آ گئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں متروکہ اراضی سے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آن کے مسمی نور بخش کار سرکار میں ہر وقت امدادی ہے اور خاکسار کی رائے میں صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی خوشنودی کی سند کا مستحق ہے۔ بمراد حکم مناسب رپورٹ حاضہ پیش بحضور انور ہے۔ گرداور قانون گو نے لکھا، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بمراد حکم مناسب بحضور جناب نائب تحصیلدار پیش ہو۔ جناب نائب تحصیلدار صاحب نے لکھا، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بمراد حکم مناسب بحضور جناب تحصیلدار صاحب پیش ہو۔ جناب تحصیلدار صاحب نے لکھا، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بمراد حکم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش ہو۔ صاحب افسر مال بہادر نے لکھا، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بمراد حکم مناسب صدر پیش ہو۔ صدر کے مثل خان نے حکم لکھا، رپورٹ پٹواری مفصل ہے، درخواست ہائے مسمی ایدو فضول ہیں، داخل دفتر ہوں، مسمی نور بخش کے کاغذات بوقت انتخاب برائے سندات پیش کیے جائیں۔ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس حکم پر اپنے دستخط ثبت فرمائے اور مسمیان ایدو اور نور بخش پر بڑی باضابطگی کے ساتھ دولت خداداد کی مہریں لگ گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ مہر نور بخش کی پیشانی پر لگی اور ایدو کی پشت پر۔